3 रोज़ बाद मिस्र की सरहद से बहुत दूर शुमाल मशरिक की सिमत मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों और घाटियों का एक वसी खित्ता था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज़ा भी था और पानी भी। ये खित्ता काफिलों और फौजों के आम रास्तों से हटकर था। इसके अंदर एक जगह बेशुमार घोड़े बंधे हुए थे। इनसे ज़रा परे सवार सोए हुए थे और इनसे अलग हटकर छोटा सा एक खैमा लगा हुआ था, जिसके अंदर एक आदमी सोया हुआ था। 3-4 आदमी टीलों के ऊपर टहल रहे थे और 3-4 आदमी इस खित्ते के बाहर बिखर कर घूम फिर रहे थे। खैमे में सोया हुआ आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। टीलों पर और टीलों के बाहर घूमने फिरने वाले आदमी संतरी थे और जो सोए हुए थे वो सुल्तान अय्यूबी के सवार थे। इनकी तादाद 700 थी। सलाहुद्दीन ने बड़ी गहरी सोचो विचार के बाद ये फैसला किया था कि वो कम से कम फ़ौज अपने साथ लेकर दमिश्क जाएगा। अगर इसका इस्तकबाल एक सुल्तान की हैसियत से हुआ तो ज़ुबानी बातचीत करेगा और अगर मुज़ाहमत हुई तो वो इसी नफरी से मुकाबला करेगा। अली बिन सुफियान ने उसे यकीन दिलाया था कि खलीफा और उमरा के मुहाफिज दस्तों ने मज़ाहमत की तो सलार तौफीक जवाद अपनी फ़ौज सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर देगा। जंगी की बेवा ने यकीन दिलाया था कि शहर के लोग सुल्तान अय्यूबी का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने अपने आप को खुश फहमियों में कभी मुब्तला नहीं होने दिया था। उसने ये फ़र्ज़ करके फ़ैसला किया था कि वो 700 सवारों के साथ जहाँ जा रहा है वहाँ का हर एक सिपाही और बच्चा बच्चा उसका दुश्मन है। उसने अपने रिसाले घुड़सवार दस्तों में से वो 700 सवार मुंतखब किए थे जो बहुत से मार्के लड़ चुके थे। इनमें छापा मार सवार भी थे जो दुश्मन के औकब में मार के लड़ने का तजर्बा रखते थे। जंगी महारत के अलावा ये सवार जज्बे के जनूनी थे, जिनकी आंखें सलेब का नाम सुनकर लाल सुर्ख हो जाया करती थीं। आज की फौज जुबान में ये क्रैक ट्रूप्स थे। कायरा से इन सवारों को सुल्तान अय्यूबी ने रात के वक्त खुफिया तरीके से निकाला था। वो एक एक दो दो करके निकले थे और काहिरा से बहुत दूर एक पहले से बताई हुई जगह इकट्ठे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी भी खुफिया तरीके से काहिरा से निकला था। सिर्फ अली बिन सुफियान और 2 खसूसी फ़ौजी मुशीरों को इसका इल्म था। सुल्तान अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदस्तूर काहिरा में उसके घर और हेड क्वार्टर में मुस्तैद रहता था। इससे यह तासुर दिया जा रहा था कि सुल्तान अय्यूबी यहीं हैं। तमाम यूरोपी और मुसलमान मौरखीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सुल्तान अय्यूबी ने 700 सवार मुंतखब किए, खुफिया तरीके से शहर से निकला और दमिश्क को रवाना हुआ। काहिरा और गिरदोनवा में सलेबी जासूस मौजूद थे। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे, जिनमें कुछ सरकारी मुलाजिम भी थे, मगर किसी को खबर तक न हुई कि काहिरा से सुल्तान अय्यूबी और 700 सवार गायब हैं। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में दाखिल होने तक अपनी नकलो हरकत को राज में रखना चाहता था। इस मकसद के लिए वो रात को सफ़र करता और दिन को कहीं छुप जाता था। 700 घोड़ों और सवारों को छुपाना मुमकिन नहीं था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी रेगज़ार का भेदी था। ऐसे रास्ते से जा रहा था जिधर से कोई काफिला नहीं जाया करता था और वो छुपने की जगह ढूंढ लिया था। 2 यूरोपी मौरखों ने यह भी लिखा है कि इस खुफिया सफ़र के दौरान वो सवारों के साथ आम सिपाहियों की तरह घुला मिला गपशप लगाता और बातों बातों में इन्हें आग के भगोले बनाता रहता था। इसके साथ इन्हें समझाता रहा कि आगे हालात क्या हैं और क्या हो सकते हैं। उसने सवारों को किसी खुश फहमी में मुब्तला नहीं किया, कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई, इन्हें ख़तरों से आगाह करता रहा। सुल्तान अय्यूबी की शख्सियत और किरदार में जो जलाल था वो हर एक सवार की रूह में उतर गया और सवार उड़कर दमिश्क पहुंचने के लिए बेताब हो गए। मौरखों में अलबत्ता ये इख्तलाफ पाया जाता है कि ये 1174 का कौन सा महीना था। बाज़ कहते हैं कि ये जुलाई का महीना था, बाज़ ने नवंबर लिखा है। बहरहाल ये वाक़या नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद का है। अगर वाक़या निगारों की तहरीरों में छोटे छोटे वाक़यात गौर से पढ़े जाएं तो मालूम होता है कि सुल्तान अय्यूबी सितंबर के इब्तदाई दिनों में दमिश्क के लिए रवाना हुआ था। उसने मिस्र की हाई कमांड खुफिया तौर पर अपने 2 मुशीरों के सुपुर्द कर दी थी। सूडान की तरफ की सरहद पर मोर्चा बंदी और दिफाई इंतजामात मज़ीद मजबूत कर दिए थे। शुमाल की तरफ बहरिया को हुक्म दिया गया कि हर वक्त दिन रात समंदर में
دور دور تک کشتیاں گشت کرتی رہیں اور جنگی جہاز بحری سپاہیوں کے ساتھ ہر لمحہ تیار رہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے جانشینوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی طرف سے حملہ آئے تو وہ اس کے حکم کا انتظار نہ کریں۔ اس نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ سرحد پر دشمن ذرا سی گڑبڑ کرے تو شدید قسم کی جوابی کارروائی کرو۔ ہر وقت جارحیت کے لیے تیار رہو، اگر ضرورت محسوس ہو تو سوڈان کے اندر جا کر مصر کا دفاع کرو۔ سلطان ایوبی مصر کو اپنی فوج اور خدا کے حوالے کر کے چوری چھپے 700 سواروں کے ساتھ دمشق جا رہا تھا۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم رہے تھے۔ انہیں دور افق پر گرد کے بادل اٹھتے نظر آئے جو دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے۔ یہ گھوڑے معلوم ہوتے تھے۔ گرد بہت قریب آ گئی تو اس میں ذرا ذرا گھوڑے نظر آنے لگے اور پھر اوپر اٹھی ہوئی برچھیوں کی انیاں نظر آنے لگیں۔ وہ ہر برچھی کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نقارہ بجا دیا۔ قلعے کی دوسری دیواروں پر بھی نقارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کی پوزیشنوں میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑاتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کی ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعہ کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کا جھنڈا دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا۔ قلعہ دار کو سرکاری طور پر بتایا جا چکا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئے تو اسے بلا روک ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ قلعہ دار نے پوچھا۔ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آ کے آئیں۔ خلیفہ سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی باہر بلا رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے بلند آواز سے کہا، اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ وہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، قلعے کے کماندار نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑا دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دیں تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی، وہ اور زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لیں اور ان میں تیر ڈال لیے۔ ادھر دمشق شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کی فصیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔ قلعہ دار یعنی قلعے کا کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کو باہر کی صورتحال کی اطلاع مل گئی۔ وہ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس کے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لے لے اور ہتھیار ڈلوا کر سلطان ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اس اثناء میں شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی فوج لے کر آیا ہے۔ نور الدین زنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کی جو زمین دوز جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ سلطان ایوبی آیا ہے۔ عورتیں باہر نکل آئیں اور خوش آمدید صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگانے لگیں۔ بعض نے پھول بھی اکٹھے کر لیے، مرد بھی نکل آئے۔ نعروں سے دمشق گونجنے لگا۔ خلیفہ کے حاشیہ برداروں کو شہریوں کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر شہریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ شہر کی فصیل پر بھی چڑھ گئے تھے اور سلطان ایوبی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سلطان ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو عمرہ کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کر دیا کہ انہوں نے
سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ معاملہ خون خرابے تک پہنچنے والا تھا کہ زنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکالے ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ان میں توفیق جواد بھی تھا۔ زنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس تک گیا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس عظیم مجاہدہ نے پوچھا۔ کیا فوج صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے لیے؟ فوج نہیں جا رہی، توفیق جواد نے جواب دیا۔ ہم نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، ان میں 2 خلیفہ کے وفادار ہیں۔ زنگی کی بیوہ گھوڑے سے کود کر اتری اور ان کمانڈروں کے درمیان آ گئی جو ایک دوسرے کو للکار رہے تھے۔ اس عورت نے اپنا سر ننگا کر دیا اور ان سے چلا کر کہا، بے غیرتو، پہلے اس سر کو تن سے جدا کرو، اپنی ماں کا سر اس مٹی میں پھینکو، پھر کافروں کی حمایت میں لڑنا۔ تم ان بیٹیوں کو بھول گئے ہو جنہیں کافر اٹھا کر لے گئے تھے؟ تم اپنی ان بچیوں کو بھول گئے ہو جو کافروں کی درندگی سے مر چکی ہیں؟ تم کس کی حمایت میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالتے ہو؟ میرے بیٹے کے وفادار کافر ہیں، آؤ پہلے میری گردن اڑاؤ، پھر ایوبی کے مقابلے میں جانا۔ زنگی کی بیوہ کے آنسو بہہ رہے تھے، منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ کمانڈروں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں اور سر جھکا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ کیا فوج نے حکم عدولی کی ہے؟ یہ خلیفہ کے ایک مشیر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی جس نے خلیفہ کے دربار میں سناٹا طاری کر دیا۔ محافظوں کے دستے باہر نکالو، ایک امیر نے غصے سے کہا، جم کر مقابلہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد محافظوں کے دستے تیار ہو گئے۔ اس وقت شہریوں کا ہجوم اور زیادہ بڑھ گیا تھا، عورتیں چلا رہی تھیں، دروازے کھول دو، ہماری عصمتوں کا پاسبان آیا ہے۔ مرد نعرے لگا رہے تھے۔ محافظ دستوں کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت خلافت کا قاضی کمال الدین سامنے آ گیا۔ وہ خلیفہ کے دربار میں گیا۔ قاضی کی حیثیت سے سب سے اونچی اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی تو شہری اس فوج پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس سے زیادہ تر نقصان شہریوں کا ہوگا، خانہ جنگی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں اور عورتوں کو مروانے کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ صلیبی فوج جو یہاں سے دور نہیں کسی مزاحمت کے بغیر اندر آ جائے گی، پھر آپ رہیں گے نہ آپ کی خلافت اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ ذرا باہر آ کر لوگوں کی بےتابیاں دیکھیں، کیا آپ اس طوفان کو روک لیں گے؟ شہر کی چابی میرے حوالے کر دیں، قاضی کمال الدین نے کہا۔ چابی قاضی کے حوالے کر دی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں شہر کا دروازہ کھولا۔ شہریوں کا ہجوم رکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر نکلا۔ قاضی کمال الدین نے چابی سلطان ایوبی کے حوالے کی۔ سلطان ایوبی نے 2 زانو ہو کر قاضی کے ہاتھ چومے اور اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، اور جب نور الدین زنگی کی بیوہ سامنے آئی تو سلطان ایوبی کی سسکیاں نکل گئیں۔ زنگی کی بیوہ اونچوں کی طرح بلبلانے لگی، اس کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کے سواروں پر عورتوں نے پھول پھینکے، بلائیں لیں اور انہیں جلوس میں اندر لے گئے۔ قلعے کی چابی بھی سلطان ایوبی کے حوالے کر دی گئی۔ وہ سب سے پہلے اپنے گھر گیا۔ وہ دمشق کا رہنے والا تھا۔ بڑے جذباتی انداز سے اس پرانے سے مکان میں داخل ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اپنے مکان میں بلا لیا۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے معلوم کیا کہ ان پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فوج کی حالت اور کیفیت پوچھی اور اپنے حکام جاری کیے۔ اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ خلیفہ اپنے وفادار مشیروں، وزیروں اور امیروں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا ہے۔ فوج کے 2-3 اعلیٰ احکام بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی فوراً اٹھا اور فرار ہونے والوں کے گھروں پر چھاپے مروائے۔ یہ گھر دراصل محل تھے۔ بھاگنے والے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے، ان کا مال و دولت پیچھے رہ گیا تھا۔ حرم کی عورتیں، رقاصائیں اور عیش و عشرت کا سارا سامان پیچھے رہ گیا تھا۔
سلطان ایوبی نے اس تمام دولت پر قبضہ کر کے اس میں سے کچھ بیت المال میں دے دیا اور زیادہ تر غریبوں اور اپاہجوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے خلیفہ اور مفرور عمرہ وغیرہ کے تعاقب کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس نے مصر اور شام کی وحدت یعنی ایک سلطنت کا اعلان کر دیا اور اپنے بھائی تقی الدین کو دمشق کا امیر مقرر کر دیا۔ دوسرے حصوں کے نئے گورنر مقرر کیے اور اس سلطنت کے استحکام اور دفاع کے انتظامات میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں اسے بتا رہی تھیں کہ اس کے عمرہ جو الملک الساحلے کے وفادار تھے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یورپی ممالک سے آئی ہوئی اطلاعات سے پتہ چلا ہے کہ صلیبی بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں جس سے وہ عالم اسلام پر فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کے اپنے عمرہ اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کے راہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان باغیوں کو ٹھکانے لگائے۔ یہ معمولی سی مہم نہیں تھی۔ دمشق کی فوج کی اہلیت سے وہ واقف نہ تھا۔ اس نے فوری طور پر اس فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اسے جہاں لڑنا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف جمی پڑی تھی اور موسم سرما آ رہا تھا۔ قاہرہ اور دمشق میں اسے ایک فرق نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ قاہرہ میں صلیبی اور سوڈانی جاسوسوں اور تخریب کاروں کے کئی خفیہ اڈے تھے اور وہاں کے لوگوں پر سلطان ایوبی کو پوری طرح بھروسہ نہیں تھا۔ دمشق میں صلیبی تخریب کار موجود تھے، لیکن یہاں قوم کا بچہ بچہ اس کے ساتھ تھا، بلکہ اس کے اشارے پر آگ میں کود جانے کو تیار تھا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کے متعلق یہ خطرہ بہت کم تھا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے اعلیٰ کار بن جائیں گے۔ دمشق اور شام کے لوگوں نے نور الدین زنگی کے زمانے میں پروقار زندگی گزاری تھی۔ اس کی وفات کے فوراً بعد ان کا ذاتی وقار ختم ہو گیا تھا۔ نئے حکمرانوں نے انہیں رعایا بنا لیا تھا۔ امیر وزیر عیش و عشرت اور ذاتی سیاست بازیوں میں مصروف ہو گئے تھے اور انتظامیہ کے حاکم لوگوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ قانون کا احترام ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قہبہ خانے اور شراب خانے بھی کھل گئے تھے۔ 4-5 مہینوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ اناج تک کی کمی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اناج باہر جا رہا ہے۔ عمرہ اور وزراء نے اناج در پر دہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور در پر دہ باہر کہیں بھیج دیتے تھے۔ بازاروں میں ہر چیز کے بھاؤ چڑھ گئے اور لوگ تنگ دستی محسوس کرنے لگے تھے۔ وہاں کے لوگ تنگ دستی اور فاقہ کشی تک برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ قومی سطح سے گرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے حکمران انہیں دشمن کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دور حکومت میں جھونپڑوں اور پھٹے پرانے خیموں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ ہوتے تھے۔ زنگی کے مرتے ہی لوگوں کو اچھوت قرار دے دیا گیا تھا۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ حکومت کے امور کے متعلق کسی کو استفسار کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ 2 مسجدوں کے اماموں کو صرف اس لیے مسجدوں سے نکال دیا تھا کہ وہ لوگوں کو غیرت اور حریت کا واعظ سنا رہے تھے۔ خلیفہ کے محل اور دیگر سرکاری عمارتوں کے قریب آنا عوام کے لیے جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ وہی لوگ جو نور الدین زنگی کو بھی راستے میں روک لیا کرتے تھے اور محاذوں کی خبریں سنا کرتے تھے، اب معمولی سے سرکاری اہلکار کو بھی دیکھ کر ہٹ جایا کرتے تھے۔ لوگ گھٹن محسوس کرنے لگے تھے۔ جہاد کے نعرے بھی مرتے جا رہے تھے۔ نعرے تو مر سکتے ہیں، جذبے اتنی جلدی نہیں مرا کرتے۔ لوگوں نے چوری چھپے مل بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے عورتوں کی ایک جماعت بنا لی تھی۔ ان حالات اور اس گھٹن میں انہیں اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی آ گیا ہے اور فوج ساتھ لایا ہے، تو وہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو اپنی فوج کے زور سے روکنا چاہتا ہے، تو لوگ فوج پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خلیفہ کے محافظ دستوں کی انہوں نے بہت بے عزتی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ المالک الساحلے اور اس کے حواری امیر چوروں کی طرح دمشق سے بھاگ گئے تھے، اور اب لوگ سلطان ایوبی پر جانیں فدا کرنے کو بے تاب تھے۔ لوگوں کی اس جذباتی کیفیت نے سلطان ایوبی کا کام آسان کر دیا تھا۔ عورتوں میں قومی جذبہ پہلے سے ہی تھا، اب یہ جذبہ دہکتے انگارے بن گیا۔
जवां साल लड़कियों का एक वफद सुल्तान अयूबी के पास गया और यह अर्ज दाश्त पेश की कि लड़कियों को मुहाज पर फौज के साथ भेजा जाए और इन्हें अस्करी तरबियत दी जाए। वो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के अलावा लड़ना भी जानती हैं। सुल्तान अयूबी ने उनके जज्बे को सराहते हुए कहा, मुझे जिस रोज़ तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तुम्हें घरों से निकाल लूँगा। अभी तुम्हारा मुहाज घर है। मैं तुम्हें घरों का कैदी नहीं बनाना चाहता। अगर तुम माएँ हो तो बच्चों को मुजाहिद बनाओ, अगर तुम बहनें हो तो भाइयों को इस्लाम के पासबान बनाओ। मैं तुम्हारी अस्करी तरबियत का बंदोबस्त करूँगा, मगर ये ना भूलना कि तुम्हें घरों का निज़ाम संभालना है। ऐसी चंद और बातें करके उसे जैसे कुछ याद आ गया हो। उसने कहा, एक मुहाज और है जिस पर तुम काम कर सकती हो। तुमने सुना होगा कि हमने खलीफा के महल और अमीरों, वजीरों और हाकिमों के घरों से बहुत सी लड़कियां बरामद की हैं। इनके तादाद 2-3 नहीं 200-300 है। हमने इन्हें आज़ाद कर दिया था। वो यहीं कहीं शहर में या गिरदो नवाह में होंगी। मालूम नहीं कि वो कहाँ कहाँ की रहने वाली थीं और अब कहाँ कहाँ ख़राब होती फिर रही हैं। मैं इन ज़रा ज़रा से मसलों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। मेरे सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ कि लड़कियों को तलाश करो। इनमें बहुत सी ऐसी होंगी जिन्हें ख़रीद कर या अगवा करके हरमों में दाखिल किया गया होगा। अब उनका मुस्तकबिल यही है कि वो खुफिया कहबा खानों में चली जाएंगी, सराय में मुसाफिरों की खिदमत करेंगी और जलीलो ख्वार होती फिरेंगी। इनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। इन्हें ढूंढो और इनमें खोई हुई इज्जत असर नो पैदा करके इनकी शादियों का इंतज़ाम करो। लड़कियों ने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने अपने घरों के मर्दों की मदद हासिल कर ली और चंद दिनों में कई एक लड़कियां बरामद करके इन्हें अपने घरों में रख कर इनकी तरबियत शुरू कर दी। इन बदनसीब लड़कियों में एक सहर नाम की लड़की थी जिसे ज़बरदस्ती रकासा बनाया गया था। इसे एक अमीर के घर से बरामद करके रिहा किया गया था। उसने एक गरीब से घराने में पनाह ले रखी थी। इत्तफाक से लड़कियों को पता चला तो इसे वहाँ से ले आईं। उसने जब देखा कि दमिश्क की लड़कियां बाकायदा फ़ौज की तरह काम कर रही हैं तो उसकी सोई हुई गैरत बेदार हो गई। इसमें जज्बा इंतकाम भी पैदा हो गया। उसने लड़कियों को बताया कि उसके साथ की एक रकासा सराय के मालिक के पास है। सहर सराय के मालिक को जानती थी। उसने बताया कि यह आदमी सलेबियों का जासूस है। उसने एक तह खाना बना रखा है जहाँ फिदाई, हशीशैन और सलेबी जासूस रातों को जाते हैं। रक्स होता है और शराब के मटके खाली होते हैं। सहर को भी एक रात वहाँ ले जाया गया था। उसने कहा, मैं इन जासूसों को पकड़वा सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें पकड़वाना नहीं चाहती। सराय के मालिक को उनके साथ अपने हाथों कत्ल करना चाहती हूँ, मगर ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती। तुम मेरा साथ दो। लड़कियाँ तैयार हो गईं। उन्होंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। इसके मुताबिक एक शाम सहर पर्दे में सराय के मालिक के पास चली गई। वो उसे देखकर खुश हुआ। सहर ने कहा, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास पहुंच जाती, लेकिन शहर में पकड़ धकड़ हो रही थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे पास आई तो तुम भी पकड़े जाओगे। मैं एक गरीब से घराने में यतीम लड़की बनकर छुपी रही। अब हालात साफ हो गए हैं। तुम पर किसी ने शक नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। सराय का मालिक इसे अपनी रकासा के पास ले गया। वो भी बहुत खुश हुई। इस शाम के बाद वो चंद रातें वहीं रही। इसने देखा कि खलीफा और अयाश उमरा के चले जाने और सुल्तान अयूबी के इतने सख्त अहकाम के बावजूद सराय के तहखाने में रौनक वही थी। इसमें कोई फ़र्क नहीं आया था। मुसाफिर अपने कमरों में सो जाते थे तो तहखाने की दुनिया आबाद हो जाती थी। वहाँ अब भी सलेबी जासूस और फिदाई आते थे। सहर उनका दिल लुभाती रही और रातों को नाचती और इन्हें शराब पिलाती रही। ये लोग मुसाफिरों के बहरूप में सराय में आते थे। सहर ने यह भी देख लिया था कि रात को सराय के बाहर पहरे का इंतज़ाम भी होता है, ताकि कोई ख़तरा नज़र आए तो तय खाने तक कबल अज़ वक्त इत्तला पहुँचती जाए। सहर को वहाँ कैद कर लिया गया था। वो अकेली बाहर नहीं जा सकती थी। वो दिल पर पत्थर रखकर वहाँ नाचती रही। वो मायूस हो गई थी कि वो इंतकाम लेने आई थी मगर कैद हो गई। उसने किसी पर अपनी मायूसी का इजहार ना होने दिया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि वो लोग इस पर एतबार करने लगे। बाज़ राज की बातें भी उसके सामने कर गुजरते थे। एक रात तह खाने की महफिल में एक सलेबी जासूस ने सराय के मालिक से कहा, हम इन 2 लड़कियों से उकता गए हैं।
کوئی نئی چیز لاؤ۔ سحر اور دوسری رقاصہ بھی وہیں تھی۔ دوسری رقاصہ کو تو افسوس ہوا ہوگا، سحر کو امید کی ایک کرن نظر آ گئی۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ صلاح الدین نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اب دمشق میں کوئی اور رقاصہ یا کوئی نئی چیز نہیں مل سکے گی۔ مل کیوں نہیں سکے گی؟ سحر نے کہا۔ جن ناچنے گانے والیوں کو امیروں کے گھروں سے پکڑ کر آزاد کر دیا گیا تھا وہ ابھی یہی ہیں، میری طرح وہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اگر تم لوگ مجھے 2-3 روز کے لیے باہر جانے دو تو میں انہیں پردہ دار خواتین کے بھیس میں یہاں لے آؤں گی۔ سحر کو اس وقت تک قابل اعتماد سمجھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دے دی۔ صبح ہوئی تو سحر پردے میں باہر نکل گئی۔ 4-5 روز بعد سرائے کے چور دروازے سے 8 مستورات داخل ہوئیں اور سرائے مالک کے کمرے میں چلی گئیں۔ مستورات نے برقع نما لبادے اوڑھ رکھے تھے جن میں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر سب نے نقاب اٹھا دیے۔ سرائے کے مالک نے آنکھیں مل کر انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب جوان لڑکیاں تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ سحر تھی۔ اس نے بتایا کہ ان میں سے کون کس کے پاس تھی اور یہ بھی بتایا کہ ان کا رقص دیکھ کر اور گانا سن کر تم پر مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا آج رات اپنے تمام دوستوں کو تہہ خانے میں بلا لو۔ سرائے کا مالک پاگلوں کی طرح اٹھ دوڑا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو رات تہہ خانے میں آنے کو کہنے گیا تھا۔ سحر لڑکیوں کو دوسری رقاصہ کے پاس لے گئی۔ وہ رقاصہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس رقاصہ نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحوں میں بات کی تو وہ لڑکی ذرا چھینپ گئی۔ سحر نے اسے کہا یہ ڈری ہوئی ہیں، میں انہیں زمین کے نیچے سے نکال کر لائی ہوں۔ رات کو ان کا فن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گی یہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ وہ رقاصہ مطمئن نہ ہوئی۔ اسے کچھ شک ہوتا یا نہ ہوتا اسے یہ افسوس ضرور تھا کہ ان لڑکیوں کے سامنے اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے سحر کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ نئی لڑکیاں ہیں اور خوبصورت بھی۔ ان کے مقابلے میں ہم دونوں بہت ہی پرانی نظر آئیں گی۔ ہماری قیمت اتنی گر جائے گی کہ یہ لوگ ہمیں پرانے سامان کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تم انہیں کہاں سے لے آئی ہو؟ کیوں لے آئی ہو؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں دراصل اپنی مشقت کم کرنا چاہتی ہوں، سحر نے جواب دیا۔ ان کے آ جانے سے ہم دونوں کا کام کم ہو جائے گا۔ دوسری رقاصہ اس کی یہ دلیل نہیں مان رہی تھی۔ سحر کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی جس سے وہ اسے مطمئن کرتی۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں آ گئی اور بولی میں سرائے کے مالک سے کہوں گی کہ یہ لڑکیاں ناچنے والی نہیں، یہ عصمت فروش لڑکیاں ہیں جنہیں اس نازک جگہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ تہہ خانے کے راز کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ ان نوجوان لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ یہ رقاصہ بہت تجربہ کار اور چالاک تھی۔ اس نے سحر کی زبان بندی کر دی، پھر بھی سحر اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس رقاصہ نے آخر یہ دھمکی دی اگر تم انہیں یہاں سے چلتا نہیں کرو گی تو میں یہاں آنے والوں کو یہ کہہ کر یہاں آنے سے روک دوں گی کہ تم انہیں گرفتار کرانے کے لیے ان لڑکیوں کا جال پھیلا رہی ہو۔ سحر پریشان ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں باہر جانے کو اٹھی اور دروازے کے طرف چلی۔ سحر نے بڑی پھرتی سے اپنی قمیص کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کمر بند سے خنجر نکال کر دوسری رقاصہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ وہ زخم کھا کر گھومی تو سحر نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا اور دانت پیس کر کہا میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتی تھی بدبخت، تجھے بھی میرے ہاتھوں ہی مرنا تھا۔ اس نے اسی کے کپڑوں سے خنجر صاف کیا، رقاصہ کی لاش پر اس کے پلنگ سے بستر اٹھا کر پھینک دیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے خون آلود کپڑے بدلے اور خنجر کمر بند میں اڑس کر قمیص کے نیچے چھپا دیا۔ رات سرائے کے مالک کے علاوہ 6 آدمی تہہ خانے کے اس کمرے میں آئے جہاں رقص اور شراب کا دور چلا کرتا تھا۔ سرائے کے مالک نے سحر سے دوسری رقاصہ کے متعلق پوچھا تو سحر نے نفرت کے لہجے میں کہا وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر جل بھن گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ان سب سے زیادہ حسین سمجھتی ہے۔ آج رات وہ یہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے، محفل کے رنگ میں بھنگ ڈالے گی۔
लानत भेजो, सराय के मालिक ने कहा, कल उससे निमट लूँगा, उसे पड़ी रहने दो अपने कमरे में। सहर ने इन 6 आदमियों से कहा, उन लड़कियों के पास अच्छे कपड़े नहीं, उनका लिबास तुम सबके ज़िम्मे है। आज रात वो जिन कपड़ों में हैं इन्हीं में तुम्हारे सामने आएंगी। उन्होंने जब लड़कियों को देखा तो भूल ही गए कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। लड़कियां चेहरों से पेशावर नाचने वालियां लगती ही नहीं थीं। उनके चेहरे तरोताज़ा और मासूम से थे। इनके बालों को भी नहीं सजाया गया था। इनकी कोई हरकत जाहिर नहीं करती थी कि ये पेशावर हैं। इनका अंदाज सीधा साधा सा था। सहर ने इन्हें कहा कि अपने मेहमानों को शराब पेश करो। वो जब सुराहियों से प्यालों में शराब उंडेलने लगी तो एक आदमी ने एक लड़की को छेड़ा। लड़की बिदक कर पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। सहर, उस आदमी ने कहा, इन्हें कहाँ से लाई हो, ये किसके पास थी? सहर ने कहका लगाया और बोली, अपना फ़न भूल गई हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का खौफ है जो इन सब पर तारी है, अभी खुल जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक ने तंजिया कहा, हमारे जाल में वो अब आया है, हम उसे इसी के अमीरों और सलारों से मरवाएंगे। उसने अपने एक साथी के कंधे पर हाथ मारकर कहा, इसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खून का प्यासा है, जानती हो ना इसे? ये हसन बिन सबा की उम्मत से है, फिदाई। उसने एक लड़की के गाल पर हल्की सी थपकी देकर कहा, अय्यूबी का खौफ दिल से उतार दो, वो चंद दिनों का मेहमान है। थोड़ी सी देर बाद शराब रंग दिखाने लगी और रक्स की फरमाइश हुई। लड़कियां सुराहियों और प्यालों को इधर उधर करती और फिरती इन 6 आदमियों के पीछे हो गईं। अचानक सबने कमीज़ों के नीचे हाथ डाले, खंजर निकाले। सहर ने भी खंजर निकाल लिया था। उसने सराय के मालिक पर वार किया और दूसरों ने 6 आदमियों को पे दर पे वार करके लुढ़का दिया। किसी ने भी संभलने की मोहलत ना मिली दी। सहर हर एक पर वार पे वार किए जा रही थी जैसे पागल हो गई हो। उसने इंतकाम ले लिया। ये लड़कियां शरीफ घरानों की बेटियां थीं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास अर्ज़ दाश लेकर गई थीं कि वो मर्दों के दोष बदोश लड़ना चाहती हैं। उन्होंने ही सहर को एक गरीब घराने से बरामद किया था। उसने जब लड़कियों को जंगी पैमाने पर काम करते देखा तो उसे सराय के मालिक का ख्याल आ गया था। उसने लड़कियों को बता दिया था कि सराय का तहखाना जासूसों और तकरीबकारों का अड्डा है। इन लड़कियों की मदद से वो इन्हें पकड़वाना चाहती थी, मगर वहाँ गई तो सराय के मालिक ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया। जासूसों की इस फरमाइश पर कि नई लड़कियाँ लाओ, उसे मौका मिल गया। उसे नई लड़कियां लाने की इजाज़त मिल गई। उसने इन लड़कियों से जिक्र किया और कहा कि वो नई लड़कियां बनकर चलें और इन आदमियों को ख़त्म किया जाए। लड़कियां तैयार हो गईं। उन्होंने स्कीम बनाई और इसके साथ चली गईं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इन आदमियों को अपने जाल में फांस कर गिरफ्तार कराया जाए। अगर इन्हें गिरफ्तार कराया जाता तो उनसे बड़ी कीमत मालूमात हासिल की जा सकती थी और इनसे निशानदही करवा के इनके कई और साथी पकड़ाए जा सकते थे। मगर लड़कियां जोशीली और जज्बाती थीं। वो इतना ही जानती थीं कि दुश्मन को हलाक किया जाता है। वो अपने जज्बा जहाद की तस्कीन करना चाहती थी और सहर का सीना जज्बा इंतकाम से फट रहा था। वो इन्हें अपने हाथों से कत्ल करने को बेताब थीं। उसने दूसरी रकासा को इसीलिए कत्ल किया था कि इन लड़कियों की असलियत बेनकाब होने का ख़तरा पैदा हो गया था। इनकी असलियत तो बेनकाब हो रही थी। इन्हें इस किस्म की गलीज़ महफिल के तौर तरीक़ों और शराब पिलाने के अंदाज से वाक़फ़ियत ही नहीं थी। उन्होंने बर वक्त खंजर निकाल लिया और अपने मकसद में कामयाब हो गईं। वो सब चोर दरवाजे से निकलीं और अपने ठिकाने पहुंच गईं। इनकी रिपोर्ट पर कुछ देर बाद फौज ने सराय पर छापा मारा और तहखाने गईं। वहाँ लाशें पड़ी थीं। तहखाने के कमरों की तलाशी ली गई। एक कमरे से दूसरी रकासा की लाश बरामद हुई और सराय के मालिक के कमरे से कई एक सबूत मिले कि ये लोग जासूस और तखरीबकार थे। मगर आने वाला वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सल्तनत इस्लामिया के लिए तारीख़ के सबसे बड़े ख़तरे ला रहा था और सुल्तान अय्यूबी दिन रात जंगी मंसूबा बंदी और फ़ौज की ट्रेनिंग में मसरूफ़ रहता था। तमाम सामीन के लिए खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह किताब दास्तान ईमान फ़रोशों की सेकंड जिल्द यानी सेकंड वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम वॉल्यूम 3 स्टार्ट करेंगे।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی دعاؤں کا طلبکار عبدالرؤف سروہا. بہت شکریہ.